یہ جو شہر کے حالات ہیں اس کو صرف ایک شہر کے تناظر میں آپ نہ دیکھیں، اس کو ایک گلوبل اور ریجنل جو حالات ہیں ہماری جو ہوسٹائل اینیمی ہے، ہمارا جو انڈیا ہے ہمارے بارڈر پہ، وہ کسی بھی صورت نہیں چاہے گا، اور ریپیٹڈلی ان کے تھنک ٹینکس ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کی فالٹ لائنز کو کھیلنا ہوگا ان کے ساتھ۔ وہ ریپیٹڈلی اپنے تھنک ٹینکس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک کلاس روم میں شیئر کیا تھا کہ انل چوپڑا ایک انڈین رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پاکستان کے ساتھ، چونکہ نیوکلیئر امبریلا کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان کے ساتھ اس طرح لڑ نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرنا ہوگا۔ جب ہمارا اینیمی ببانگ دہل یہ باتیں کر رہا ہے تو ہماری یوتھ کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کا محتاط استعمال کرے۔ یہ چیزیں پیورلی سیکٹیرین نہیں ہیں، یہ ہمارا اینیمی ہے جو ان چیزوں کو ان میں انویسٹ کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم میں یہ فالٹ لائن ہے جس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت ہمارے ملک کی حالت دیکھیں، وزیرستان میں کیا حالت ہے، افغانستان جیسی کنٹری ہمارے اوپر یلغار کیے بیٹھی ہے، بلوچستان میں ہمارے اوپر دیکھیں انڈین جو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہند جو ہے وہاں پہ وہ ہمارے اوپر اٹیک میں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پیس میں رہے۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ گلگت بلتستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ انڈین ایلیمنٹس ہیں جو ہماری ان فالٹ لائنز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے، یوتھ کو محتاط رہیں، سوشل میڈیا کا مناسب استعمال کریں، اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ ہماری جو ہے سیکیورٹی اور اس کو انشور کریں۔ امن ہم سب کی ضرورت ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، اور میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ امن پیدا کرو گے اپنے معاشرے میں تو وہ دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے اسلام۔ ایک یہ ہے کہ آپ امن کے نتیجے میں آپ کی معیشت بہت بہتر ہوتی ہے اور آپ کا سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، اور اگر امن آپ نہیں لاتے اپنے سوسائٹی کے اندر تو یہ دونوں چیزیں آپ سے لے لی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا امن ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ٹیچرز نے، سول سوسائٹی نے، ہر طبقے نے بے امنی کو چاہے وہ جس بھی صورت پہ ہو ریجیکٹ کیا ہے۔ ہم سب ایک ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس سوسائٹی نے، جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے بہت شعور اور آگاہی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ انشاءاللہ اسی طرح فیوچر میں بھی ہم یہی مظاہرہ کرتے رہیں گے، کسی بھی قسم کی تقسیم کو ہم نہیں مانیں گے اور ایک ہو کر رہیں گے۔ وردی وائس چانسلر کا ویژن ہے کہ ہم KIU کے اندر جہاں پر علم، تحقیق اور ساتھ ساتھ انوویشن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر گلگت بلتستان کے امن کے حوالے سے بھی ایک کلیدی کردار ادا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ آج اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آج کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، تو گلگت بلتستان میں کہیں پہ بھی کوئی ظلم و زیادتی، ناانصافی ہو تو ہم آواز بلند کریں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو گلگت بلتستان سے دہشت گردی کی جڑ کو اکھاڑنے میں KIU کے طلباء اور KIU کی فیکلٹی اپنا رول ادا کرے گی۔ آج کا یہ ریلی، پیس ریلی، اس چیز کی غمازی ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم امن کے باسی ہیں، اور ہمارے صفوں میں موجود ان انتشار پسند عناصر کو ہمیں نکال باہر کرنا ہوگا۔ علاقے کے امن کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ طلباء کے اندر ہمیں یہ سوچ پروموٹ کرنی ہوگی، کیونکہ آپ قوم کا مستقبل ہیں۔ کل آپ نے اس علاقے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور اس پیغام کو آپ نے کونے کونے میں لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی ڈیفرنس ہے تو بھی ہم نے ڈائلاگ سے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرووسٹ آفس کو اور تمام طلباء طالبات کو کہ جس جذبے سے آپ اس واک میں شریک ہوئے ہیں، اور جس جذبے اور جس قدر سے آپ نے اس وقت آلات میں اپنا کردار ادا کیا یا کہ جوانوں نے، وہ یقینی طور پہ خراج تحسین کا مستحق ہے کہ آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ نے اس منافرت کو ریجیکٹ کیا اور آپ نے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میرے خیال میں
یہ دھرتی آپ کی ہے, یہ گلگت بلتستان آپ کا ہے, پورا پاکستان آپ کا ہے, اور یہ آگے اس وقت جا سکتا ہے جب یہاں پہ امن ہو, ایک دوسرے کا احترام ہو, ایک دوسرے کے عقائد کا احترام ہو, تو پھر ہم آگے جا سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا, آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مذہب اور اس میں رہتے ہوئے جو بھی آپ کے عقائد ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے, جڑتے ہوئے آپ نے کردار معاشرے میں ادا کرنا ہوتا ہے. اور وہ معاشرے میں جو کردار آپ کا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک یوتھ لیڈر کا ہے, ایک نوجوان لیڈر کا ہے, کہ آپ نے بیٹھ کے اس معاشرے کو ایک ایسے ڈائریکشن پہ لے جانا ہے جو امن, آشتی, خوشحالی, اور کیونکہ اگر یہ معاشرہ خوشحال رہے گا, پرامن رہے گا, تو آپ لوگوں کے لیے اور مواقع آئیں گے. آپ انٹرنیشنل ارینا میں جائیں گے, آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے. لیکن اگر خدا نہ کرے یہاں پہ امن نہ ہو تو کوئی اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی بچہ اپنے اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں خراج تحسین تمام بچوں اور بچیوں کو, اساتذہ کرام کو, اور جتنے بھی ہمارے رفقائے کار ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پرووسٹ آفس کو میں نے کہا کہ ہمارا ایک میسج جانا چاہیے اس معاشرے میں. دیکھیں, جب میں آیا تو اس یونیورسٹی میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے. آج الحمدللہ ہم 10,000 اسٹوڈنٹ, اس سال ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹ جو ہے تقریباً 1600 نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. تو یہ جو اصل میں ترقی ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو, اور اس امن کی پرچار اور لیڈرشپ ہم کریں, یونیورسٹیاں کریں, یونیورسٹی کے اساتذہ کریں, جوان سٹوڈنٹس کرے, وہ اس چیز کو لیڈ کرے کہ ہم نے معاشرے کو امن اور آشتی کی طرف لے جانا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ینگ لیڈرز کو, جو ہمارے بچے بچیاں ہیں, ان کو بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی ہم ایک گروپ جو ہے چائنا بھجوا رہے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ ترکی میں بھی اسٹوڈنٹس کو بھجوائے, ہم ملیشیا میں بھی اسٹوڈنٹس کو بھجوائے, تاکہ یہ بچے بچیاں نئی زندگی, نئے وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے. میں ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ واک کی ہے, اور مقصد بڑا سمپل ہے کہ اسلام دین جو ہے وہ, اسلام نام ہی پیس کا ہے, امن کا ہے. جو اسلام کا معنی جو ہے وہ مذہب امن ہے. تو جس مذہب نے ہمیں امن کے ساتھ زندہ رہنے اور جس امن کے ساتھ آگے جانے کا درس دیا ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امن کے ساتھ جڑنے کا زیادہ سے زیادہ توفیق دے, اور اس معاشرے کے اندر ہمارے طلباء, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے رفقائے کار اس امن کی پرچار اور اس کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا. ابھی میری سب سے گزارش ہوگی اپنے کلاسز میں جائے اور پڑھے. تھینک یو ویری مچ.